إلا خسارا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مکرم و محترم مولانا حافظ محمد حمزہ صاحب، محفل میں تشریف فرما دیگر برادران اسلام، الحمدللہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں ختم قرآن مقدس کی محفل میں حاضر ہیں۔ یہ ختم قرآن پاک کی جو محفل ہے اس کی شان یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ختم قرآن کے موقع پر جو بھی دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور قرآن پاک کی تاثیر کے حوالے سے میں تھوڑی سی دیر کے لیے گفتگو کروں گا، بس 15-20 منٹ، اس سے زیادہ وقت میں آپ کا نہیں دوں گا، لیکن انشاءاللہ بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ میرے لیے، آپ کے لیے وہ بڑی رہنما ہوگی اور ہم نے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا ہوگی۔ سامعین محترم، آپ نے حافظ صاحب سے پورا قرآن مقدس نماز تراویح میں سماعت کیا، بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ اعزاز صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے۔ قرآن سے بھی پیار کرتے ہیں اور صاحب قرآن سے بھی پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت سے دل و دماغ کو روشن، مزین اور معطر اور منور رکھتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام، اور کلام اللہ کی صفت ہے، اور صفت جو ہے وہ ذات سے جدا نہیں ہوتی، تو اللہ کا کلام اللہ کی صفت۔ اب جب اللہ کا کلام ہے پھر اس کی تاثیر کا کیسے بیان کر سکتا ہے؟ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ فرمایا یہ جو قرآن نازل کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ شفا ہے اور رحمت ہے، کہ ایمان والوں کے لیے، یقین والوں کے لیے۔ ایمان والے کون؟ جنہیں اللہ کے ہونے کا یقین ہے، وہ ایمان والے ہیں۔ شفاء و رحمت للمؤمنین، قرآن شفا بھی ہے اور قرآن رحمت بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ پر یقین رکھنے والے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو ظالم ہیں ان کا تو خسارہ ہی پڑتا، وہ گھاٹے میں ہی رہتے ہیں، کہ وہ تو اعتراضات ہی کرتے رہتے ہیں، وہ تو اس کلام میں عیب اور نقص ہی تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جو ادب اور محبت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن کی دہلیز پہ سر جھکا دیتے ہیں، قرآن انہیں نور و سرور کے ساتھ مزین فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جہاں تک کلام کی تاثیر ہے، یہ وہ کلام ہے، اس کو سمجھو پھر بھی فائدہ دیتا ہے، بغیر سمجھے پڑھو پھر بھی فائدہ دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں رأیت ربی فی المنام، میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا تو میں نے رب سے سوال کیا بِمَا يَتَقَرَّبُ الْمُتَقَرِّبُونَ، اے رب کریم تیرا قرب حاصل کرنے والے قرب کیسے حاصل کرتے ہیں؟ فرمایا بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، قرآن پڑھ پڑھ کر میرا قرب حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے سوال کیا بِفَهْمٍ او بِغَيْرِ فَهْمٍ، سمجھ کے پڑھے تو تیرا قرب ملتا ہے یا بغیر سمجھے بھی پڑھے تو تیرا قرب ملتا ہے؟ فرمایا بِفَهْمٍ او بِغَيْرِ فَهْمٍ، سمجھ کے پڑھے پھر بھی میرا قرب مل جاتا ہے، بغیر سمجھے پڑھے پھر بھی میرا قرب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب شاید یہ بات شاید کسی کو عجیب لگے کہ کلام سمجھ بھی نہ آئے اور اثر انداز بھی ہو، دل کی تطہیر بھی کرے، رب کا قرب بھی ملائے۔ یہاں میں ذرا سی عقلی سی دو مثالوں سے بات عرض کر کے پھر میں حدیث پاک کی طرف آتا ہوں۔ اتنا تو اکثر لوگ جانتے ہیں کہ صحرا میں جہاں اونٹوں کے قافلے چلتے ہیں تو وہ اونٹ والے اونٹوں کو چلانے کے لیے ہدی گاتے ہیں، ہدی اشعار گاتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، ہدی خوانی کرتے ہیں، اس ہدی پر مست ہو کر اونٹ چلتے ہیں۔ اب کلام بشر کا سمجھ آ بھی نہیں رہا، پھر بھی کلام کی اتنی تاثیر ہے کہ اونٹ جانور ہو کر بھی اس کلام پہ مست ہو کے چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ جا رہا ہے، بعض ازواج مطہرات بھی قافلے میں شامل ہیں، اونٹوں پہ سوار ہیں۔ حضور کے غلام حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کلام گانا شروع کیا، ہدی پڑھنی شروع کی تو اونٹ مست ہو کر تیز رفتار ہو گئے۔ تو حضور نے انہیں ٹوکا، فرمایا کہ انجشا خیال رکھو، یہ نازک آوگینیں، یہ خواتین اونٹ کے اوپر جو سوار ہیں ان کا خیال رکھو، یہ ایسے ہدی نہ پڑھو کہ اونٹوں پہ مستی طاری ہو جائے۔ یعنی یہ کلام کی تاثیر اب جانور پہ، کلام انسان کا ہے پھر بھی اتنی تاثیر رکھتا ہے، جانور پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اب کلام ہو اللہ کا، سننے والے ہو ایمان والے، پھر کلام کی تاثیر کیوں ظاہر نہ ہوگی؟ واہ 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 واہ۔ ایک بڑی عام سی مثال، اس سے بھی زیادہ عام فہم تو آپ سمجھیں گے اور آپ تسلیم کریں گے۔ یہ مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے، دیکھے نہیں تو سنے تو ضرور ہیں کہ سپیرا سانپ کو پکڑنا چاہتا ہے، اب سانپ تو ڈر کے بھاگا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، لیکن ایک خطرہ موجود ہے، گھر میں سانپ آ گیا، گھر والے پریشان، کہیں نقصان نہ پہنچائے، وہ سپیرے کو بلاتے ہیں۔ اب سپیرا کیا کرتا ہے؟ سپیرا بین بجانا شروع کرتا ہے، اس بین کی آواز پر اب سانپ کے کان نہیں ہوتے، سانپ کی سماعت نہیں ہوتی، وہ جو بین کی آواز کی لہریں ہیں وہ لہریں اس کے وجود سے ٹکراتی ہیں، اس پر مستی طاری ہو جاتی ہے، وہ اپنی پناہگاہ سے نکل کے سامنے آ جاتا ہے، وہ ایسی مستی کے عالم میں ہوتا ہے، اسے سپیرا آرام سے پکڑ لیتا ہے۔ تاثیر تو ہے نا، آوازوں کی تاثیر ہے، یہ آوازوں کی تاثیر ہے جو سانپ پہ اثر انداز ہوتی ہے، یہ آواز کی تاثیر ہے جو اونٹ پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے کلام کا کیا کہنا، کیوں تاثیر نہ ہوگی؟ اب یہاں میں حدیث پاک سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ خوش قسمت انسان ہے کہ
جب ان کی وفات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، یہ بخاری شریف میں ہے، حضور تشریف لائے، ان کے چہرے سے پردہ اٹھایا، چادر ہٹائی اور حضور نے جھک کر ان کا ماتھا چوما۔ سبحان اللہ، اس شان کے صحابی نے، سبحان اللہ، بڑے عابد و زاہد، عبادت کی بڑی طرف رکھنے والے، دنیا داری سے بڑی بے رغبتی رکھنے والے، ان کا وصال ہوا، حضور نے ان کا بوسہ لیا اور جنت البقیع میں دفن کروایا، اور پھر ان کی، یہ بخاری شریف میں ہے، ان کی قبر پہ بڑا سا پتھر لگایا، بڑا سا پتھر لگایا نشانی کے طور پہ، اور فرمایا ہم اپنے اہل بیت کو ان کے پاس دفن کریں گے۔ یہ بڑا شور مچا ہوا کہ یہ نشان کو لگاتے ہیں، یہ تو پتنی شیر کیا پتنی بدعت ہے، یہ نشان لگانا یہ حضور کی سنت ہے۔ بشک بخاری بول کے دیکھیں، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ نے قبر پہ بڑا سا پتھر لگایا، یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حضور میں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور آپ کا کام ہی یہی تھا، حق کی طرف بلانا، آپ دعوت دیتے ہیں، بار بار دعوت دیتے ہیں، بار بار دعوت دیتے ہیں۔ اب عثمان بن مظعون فرماتے ہیں کہ میرا دل اسلام کا قائل نہیں ہوا، دل ابھی اسلام کا قائل نہیں ہوا، لیکن یہ میں نے کہا ایک شریف و نفس انسان ہے، اتنا پیارا انسان ہے، اتنے اچھے اخلاق والا ہے، اتنے پیارے چہرے والا ہے، اتنی پیاری اداؤں والا ہے، اتنا محبت والا ہے، یہ محمد عربی یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں، دل نے اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن میں نے حضور کا حیا کرتے ہوئے پھر بھی حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، علماء سنت، زندہ باد۔ کلمہ پڑھ لیا حضور سے حیا کرتے ہوئے، ایک شریف انسان مجھے بار بار کہہ رہا ہے، چلو اس کی بات مان لیتے ہیں، کہتے میں نے کلمہ پڑھ لیا لیکن دل میں اسلام راسخ نہیں ہوا، دل نے قبول نہیں کیا۔ لیکن جب سورۃ النحل کی یہ آیت نازل ہوئی اور جب یہ ایک آیت میرے علم میں آئی، میرے کانوں نے یہ آیت سنی کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیا، اب اس کے مضامین یہاں میں بیان کرنا شروع کر دو، بہت بڑا مضمون ہے۔ یہ وہ آیا ہے جس کو جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبہ میں شامل فرمایا تھا، اور آج تک خطبہ اپنے خطبوں میں اس کو پڑھا کرتے ہیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ عدل آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جتنا کسی کا حق بندہ اتنا دے دیا جائے، یہ عدل ہے، لیکن اسلام صرف عدل کا نہیں کہتا، احسان کرو، حق نہیں بندہ پھر بھی دے دو۔ سخاوت کا، فیاضی کا، جود و کرم کا حکم دیتا ہے۔ فرماتے ہیں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہی میرے کانوں نے یہ آیا سنی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، میرے دل نے اسلام کو قبول کر لیا، سبحان اللہ، دل میں اسلام کی محبت راسخ ہو گئی۔ سبحان اللہ، اللہ کا کلام اثر انداز ہوتا ہے۔ اب ایک بات، آخری بات ہے جس سے بہت لوگ اب اس دور میں نا پریشانیاں زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں بھی زیادہ ہو گئی ہیں اور علاج بھی بڑے بڑے بہت مہنگے ہو گئے ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن کیا ہے؟ یہ شفا ہے اور رحمت ہے۔ اس حوالے سے ایک بات آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ ایک جو میں نے یہ شعبان کے مہینے میں اسی رمضان سے ایک دو جمعے پہلے
میں قرآن پاک کے فضائل بیان کر رہا تھا، رمضان شریف کے لیے ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے میں قرآن پاک کے فضائل پر بیان کر رہا تھا، تو میں نے ایک بات بیان کی، وہ بات مجھ سے سن کر میرے ایک عزیز نے، ایک دوست نے ایک بیمار تک پہنچائی. یعنی یہ واقعہ تازہ ترین ہے تو میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا بس 2-3 منٹ کے اندر. میں نے بیان میں یہ آیت پڑھی کہ قرآن پاک شفا ہے. اب یہ دیکھیں سرکار کا ارشاد ہے ما انزل اللہ دان الا انزل له شفاء. اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بھیجی جس کی شفا نہ بھیجی ہو. ڈاکٹروں کے بس میں نہ ہو تو الگ بات ہے، یا کسی کے مقدر میں شفا نہ لکھی ہو یہ معاملہ اور ہے. مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بیماری جو ہے اس کا علاج ممکن نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. وہ یہ بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کے علم میں ہے، وہ لاہور کے ڈاکٹر ہیں، وہ خود ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ جدید سائنس کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. یورپ والے اس بیماری کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، ان کو وہ بیماری لگ گئی. اب میں نے ان کا ایک انٹرویو سنا، وہ کہتا ہے کہ بیماری مجھے لگ گئی، علاج ہے کوئی نہیں. میں بڑا ہی پریشان. جس طرح طریقہ ہے کہ پہلے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ایلوپیتھی والوں کے پاس جاتے ہیں، پھر وہاں نہیں بات بن رہی تو ہومیو والے کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں نہیں بات بن رہی تو حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں بات نہیں بن رہی تو پھر دم درود پہ آ جاتے ہیں. یہی طریقہ ہے دنیا کا. یہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں. بس اب ایک دم ہی رہ گیا، جو اللہ شفا دینا چاہے تو اور تو ذریعہ کوئی نہیں، وہ خود ہی شفا دے سکتا ہے. لیکن میں اسی طرح وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، اور یوٹیوب پر ان کا انٹرویو موجود ہے، کہ میں نے بڑی کوشش کی، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. جب بھی ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ پازیٹیو نکلتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. تو میں بھی دم درود تک پہنچ گیا. ایک بزرگ سے میری ملاقات ہو گئی. اس بزرگ نے مجھے یہ فرمایا کہ قاری عبد الباسط صاحب مصری مرحوم مغفور، ان کی تلاوت میں سورۃ الرحمن کی تلاوت آپ سنا کریں. بڑے ادب کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھ پر ضرور مہربانی فرمائے گا. اب وہی مہربانی فرمائے تو مجھے شفا ملتی ہے. اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کرو اور قاری عبد الباسط صاحب کی آواز میں سورہ الرحمن کی تلاوت سنا کرو. اب وہ بیماری پورا یورپ جس سے پریشان ہے، بیماری وہ تھی، علاج کوئی نہیں، ان کے پاس علاج کوئی نہیں، تو یہاں کہاں سے آئے؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ الرحمن سننی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے شفا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں نے بیان کیا جمعہ کے خطبے میں. ایک دوست نے مجھ سے یہ بات سنی تو ہمارے قریب ایک گاؤں ہے پنڈیا کے قریب، اس کا ایک نوجوان، وہ بھی کسی ایسی بیماری میں مبتلا تھا. ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج کوئی نہیں. یہ مہینہ بھر کی بات ہے، زیادہ پرانی بات یہ نہیں. اسپتال سے واپس آ گیا، ڈاکٹر نے کہا ہمارے پاس آپ کا علاج اب نہیں، اپنے گھر میں چلے جائیں. جب مجھ سے یہ بات سنی اس نوجوان نے، جا کر اس بیمار کو سنائی، اس نے بھی سورہ الرحمن کی وہ تلاوت سننی شروع کر دی. ایک ہفتے کے بعد، صرف ایک ہفتے کی تلاوت سننے کے بعد، وہ مجھ سے سننے والا جو تھا وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا جی کہ اس بندے کی صحت ٹھیک ہونے لگی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی. سبحان اللہ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. وہ دل کی بیماری تھی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کی اصلاح فرما دی. دل کی اس بیماری کو دور کر دیا قرآن کی ایک آیت نے. یہ قرآن ہی تھا
اصلاح ہو گئی، دل سنور گئے، بیماریاں دور ہو گئی، کفر کی بیماری دل سے نکل گئی، شرک کی بیماری دل سے نکل گئی، بدخلقی اور گناہ اور جرائم کی بیماریاں دلوں سے نکل گئیں۔ وہ کیسا معاشرہ وجود میں آیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہارا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے راہ پر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شفا نہیں عطا فرمائی، صرف شفا نہیں بیماروں کو دی، انہوں نے انہیں مسیحا بنا دیا، شفا بخشنے والا بنا دیا، زندگی بانٹنے والا بنا دیا۔ یہی شان ہے محمد رسول اللہ کی۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، جنہیں عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا ہے وہ زندہ ہوئے پھر مر گئے، اور جنہیں محمد رسول اللہ نے زندہ کیا ہے وہ صدیق و عمر کبھی نہیں مریں گے۔ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ۔ ایسی زندگی رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے، دنیا سے چلے بھی گئے لیکن وہ زندہ ہے، ان کی برکات امت کو حاصل ہو رہی ہے، ان کے وسیلے سے دنیا کو ایمان نصیب ہو رہا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ نے قرآن سنایا ہے، اللہ نے آپ کے قلب ادب میں قرآن نازل کیا۔ وہ قرآن کی شان کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا، قرآن ہیبت الہیہ سے ریزہ ریزہ، پہاڑ ہیبت الہیہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ کہ قرآن کا بوجھ کوئی پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کلام بے عیب اللہ کا اپنے سینہ پاک میں محفوظ کیا اور پڑھ کے سنایا۔ صحابہ کا فیض، ان کا احسان ساری امت پر، حضور سے سن کے یاد کیا، لکھ بھی لیا، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نماز تراویح میں اکٹھا کر دیا سب کو، حضور نے 3 رات پڑھی۔ جناب عمر نے ایک امام کے پیچھے سب کو کھڑا کیا کہ پورا قرآن پاک اس طرح پڑھا جائے۔ یوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا بھی اہتمام کر دیا۔ جو عمر کے ماننے والے ہیں وہی نماز تراویح پڑھنے والے ہیں، وہی قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جو عمر کے منکر ہیں نہ قرآن یاد ہوتا ہے نہ ان کو پڑھنا نصیب ہوتا۔ بے شک اللہ ہم سب کو قرآن سے فیض یاب ہونے کی توفیق دے۔